تین مسائل بہت کامن ہوتے جا رہے ہیں. ایک خواتین کے حقوق کے نام پہ ان کو آزاد کرنا, اور جو مولوی پابندیوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ عورت ان چیزوں کی پابند ہے, تو ان مولویوں کا مذاق اڑانا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان مولویوں کا مذاق اڑانا. جیسے علماء ہمیشہ سے لکھتے آئے ہیں کہ بہو پر لازم ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے, اس کا اخلاقی فریضہ ہے. آج آپ کو ایسے اسکالرز ملیں گے جو بہوؤں کو باغی بنا رہے ہیں ساس اور سسر کا, ان کو لوگ زیادہ سنتے ہیں. ان کے دلائل پر تو میں بعد میں بات کروں گا کہ وہ دلائل کیا دیتے ہیں, اس کا جواب کیا ہے. خاندانی نظام کو کیا کر رہے ہیں, جوڑ رہے ہیں یا توڑ رہے ہیں؟ مائیں جب اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتی تھیں, ان سے کہتی تھی بیٹا ساس سسر کو اپنے ماں باپ جیسا سمجھنا. اس سے کہیں ساس سسر سے اونچ نیچ ہوتی تھی تو بہو کیا کرتی تھی, برداشت کرتی تھی کہ میرے فادر ان لا ہیں, مدر ان لا ہیں. ان لا تو ہو گئے نا, اللہ نے بنایا اس کو, خالی یہ کاغذ کے اندر نہیں ہے. سسر کو سے نکاح بہو کے لیے ہمیشہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ باپ جیسا بنا دیا اللہ نے. ساس سے نکاح داماد کے لیے ہمیشہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ ماں جیسا بنا دیا. صرف کاغذ میں نہیں بنایا, ایک رشتہ بھی اس کا کر دیا کہ نکاح نہیں ہو سکتا قیامت تک. سوتیلی بیٹی ہے, اس کو ڈاٹر ان لا اسلام نے بنا دیا. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ لے پالا کہ آپ اس کو لے کے پال رہے ہیں بس اور کوئی رشتہ نہیں ہے. نا 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 نا, اسلام نے کہا اس سے نکاح نہیں کر سکتے. کیوں؟ اپنی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا تو اس سے بھی نہیں ہوتا. تو بیٹیوں جیسا بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ اب سوتیلی بیٹی آپ کے ساتھ رہتی ہے, آپ کہیں کہ سوتیلے باپ کی خدمت اس پہ لازم نہیں ہے, آپ نے اس کو بچپن سے لے کے پالا, اس پر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے. اور لیبل لگا دیں میں ویمن رائٹس کی بات کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ ویمن رائٹس. اس سے ویمن رائٹس نہیں ملیں گے. سوتیلے باپ کے دل میں اس سوتیلی بیٹی کی نفرت بیٹھ جائے گی کہ پھر بیٹی, اپنی بیٹیاں تو خدمت کرتی ہیں. اور دیکھنا یہ اسکالرز آگے چل کے کہیں گے کہ بچوں پہ ماں باپ کی خدمت بھی لازم نہیں ہے. تھوڑا سا بھی ترقی ہونے والی ہے. اور یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں کہ عورت پہ شوہر کی خدمت لازم نہیں ہے. یہ تو ہونے لگا ہے. جب قرآن و حدیث نااہل کے ہاتھ میں دے دیا جائے نا, تو وہ ایسا کھلواڑ بنتا ہے نا کہ اس سے بجائے خیر پھیلنے کے شر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. ساس سسر کا جو رشتہ ہے یہ صلہ رحمی. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, خلق من الماء بشرا, ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا, فجعلہ نسبا وصہرا, ہم نے نسب والا اور سسرال والا بنایا. اللہ نے نسب کو جس اہتمام سے بیان کیا, باپ دادا کے نسب کو, اسی اہتمام سے اللہ سسرال کو بھی بیان کر رہا ہے. آپ نسب والے رشتوں کے تو جوڑنے کے قائل ہیں اور سسرالی کو لفٹ ہی نہ کرائیں, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اور چند بے وقوف ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ساس کی خدمت کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے, سسر کی خدمت کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے. اسلام آپ کو انگلی پکڑ کر ایک ایک جزیہ نہیں بتاتا. جب اسلام نے بتا دیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور دو خاندان دیے اس کو, ایک نسب والا اور ایک سسرال والا, اور دونوں کو اللہ نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ جو نسب کے احکامات ہیں قریب قریب سسرال کے بھی وہی احکامات ہیں. بالکل ان جیسے نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ ان کی ویلیو ہی نہیں ہے, ان کی کوئی کچھ بھی نہیں ہے, یہ غلط ہے 100%. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کتنی خدمت واجب ہے ساس سسر کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اگر وہ بیٹے کو کہیں کہ بیوی کو چھوڑ دو تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ ان کے کہنے پر بیوی کو بولو چھوڑ دے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, میں بھی حدیث کی پوری تشریح کرتا ہوں, ایسا نہ ہو جا کے چھوڑنا چھاڑنا شروع کر دو بلا وجہ, پوری تشریح کرتا ہوں میں بھی. ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, اے ابو درداء, میرے والد کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں, تو کیا میں چھوڑ دوں؟ میرا دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو. انہوں نے فرمایا اطع اباکا, انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد.
کہ اللہ کی رضا چاہیے تو ابا کو راضی کر کے رکھو, اور اللہ کی ناراضی چاہیے تو ابا کو ناراض کر دو. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیس آیا تو آپ نے فرمایا باپ کی اطاعت کرو, باپ اگر کہہ رہا ہے تو بیوی کو چھوڑ دو. آپ کہہ سکتے ہیں اسے تو ماں باپ کے حقوق پتہ چل رہے ہیں نا, سسرال کے کہاں پتہ چل رہے ہیں. دیکھو باپ کیوں کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو کہ بیوی کو چھوڑ دو, کیوں کہہ رہا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ بیوی باپ کے ساتھ سلوک صحیح, بولو نا کیا ہو گیا, وہ شوہر کے باپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہی. نبی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ماں اگر بیٹے کو کہے کہ بیوی کو چھوڑ دو تو واقعی چھوڑ دو؟ وجہ کیا ہے کہ اس بہو کا سلوک ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا, تبھی تو بیٹے کو تو پسند تھی نا, وہ تبھی تو آ رہا ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا چھوڑنے کا, وہ تبھی تو آ کے کہہ رہے کہ یا رسول اللہ یا اے ابو دردا, بزبان حال یہی کہہ رہے ہیں نا, اگر چھوڑنے کا دل چاہ رہا ہوتا تو ابا کے کہنے پر فوراً چھوڑ دیتا, ویسے ہی دل نہیں چاہ رہا. پتا چلا کہ اس عورت کا شوہر کے ساتھ سلوک ٹھیک تھا, ساس سسر کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں تھا, جس کی بیس پہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ابا اماں کی مانو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ ساس سسر کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب کوئی کہے اچھا سلوک میں خدمت کہاں سے آ گئی, اس پر کوئی حدیث, اچھا سلوک میں ایک ایک لفظ پہ حدیث نہیں ہوگی. جس کو عرف میں اچھا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ اچھا کہلاتا ہے, جس کو عرف میں برا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ برا کہلاتا ہے, بشرطے کہ وہ عرف شریعت کے خلاف نہ ہو. ساس بہو سے کہہ رہی ہے بیٹا ذرا پانی لے کے آنا کچن سے, بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے, یہ اچھا سلوک ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ اٹ از کالڈ اچھا سلوک. جو اسکالر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ساس سسر پہ بہو پہ ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے, کیا وہ اپنے گھر میں یہ ماحول برداشت کر لیں گے کہ ان کی ماں بہو کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا یہ کام کر لو, اور بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم, یہ اسلام یہ کہتا ہے, یہ فلاں کا بیان سن لو آپ. جس کو دیکھو قرآن و حدیث کو کھلواڑ بنایا ہوا اس نے. پہلے ہی ہمارا فیملی سسٹم کی واٹ لگی پڑی ہے میرے بھائی, برباد ہو گیا ہے, اور آپ نے اس کو سمٹا کے, جب نکاح ہوتا ہے نا میاں بیوی نہیں ملتے, دو خاندان ملتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں پھر شوہر کیوں خدمت نہ کرے اپنے ساس سسر کی, اس کو بھی تو چاہیے نا کرے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بعض کہتے ہیں کہ بہو کے لیے جو شوہر کے والدین کا رشتہ ہے, یہ عقلی دلیل دیتے ہیں, جو اپنے لحاظ سے بڑی ایک افلاطونی جھاڑ رہے ہوتے ہیں, کہ جو بہو پہ اگر شوہر کے ماں باپ کی اطاعت لازم ہے یا خدمت لازم نہیں ہے. جو فقہا نے لکھا ہے نا کہ خدمت لازم نہیں ہے, پہلے میں اس کا جواب دے دوں. فقہا نے لکھا ہے کہ بہو پہ ساس سسر کی خدمت, اس کا مطلب ہے قانونی طور پر کوئی کیس نہیں کر سکتے آپ عدالت میں. جیسے شوہر بیوی کو مہر نہ دے تو بیوی کیس کر سکتی ہے, شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر نسل روک لے, بیوی کیس کر سکتی ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں قضاءً, یعنی کورٹ میں جا سکتے ہیں آپ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں اخلاقاً اور صلہ رحمی کا تقاضا ہوتی ہے, اس میں کورٹ میں نہیں جا سکتے, عدالت میں نہیں جا سکتے. تو خدمت ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ کسی پہ کیس کر سکتے ہو. قانون کا سہارا, ایس ایچ او کو بلائیں گے کہ میری بیوی میرے ساس کی خدمت نہیں کر رہی, بتا ابھی دفعہ 100 کون سی دفعہ لگے گی اس پہ؟ کوئی دفعہ نہیں لگے گی اس پہ. مہر پہ تو قانون ہے. یا بیوی نسل روک رہی ہے شوہر کی مرضی کے بغیر, یا شوہر نسل روک رہا ہے, تو یہ تو نکاح کے ایگریمنٹ کا حصہ ہے. نکاح میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا تو ایگریمنٹ یہ ہوا تھا. اسی طرح بیوی شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر چلی جائے تو شوہر کیس کر سکتا ہے اسلام میں. پاکستان میں تو نہیں کر سکتا, لیکن اسلام میں کر سکتا ہے, کیونکہ یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. نکاح کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا نا, اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اب آپ کی رخصتی ہو کے آپ میرے گھر آ گئی ہیں, اب میری پرمیشن سے آپ نہ کسی کو گھر میں لا سکتی ہیں نہ گھر سے جا سکتی ہیں. شوہر نان نفقہ نہیں دیتا تو بیوی کورٹ میں کیس کر سکتی ہے. کورٹ اس پہ ڈال دے گی کہ آپ ہر مہینے آپ کی تنخواہ سے ہم اتنے پیسے کاٹ کے بیگم کو پہنچا دیں گے, یہ جائز ہے بالکل. لیکن خدمت ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ کیس کیا جا سکے. تو جو اس چیز کو کتابوں میں لکھا گیا تو اس کو لوگوں نے ایسے بیان کرنا شروع کر دیا کہ وہ بہوؤں کو بالکل کیا کر دیا, ساس اور سسر سے آزاد.
باقی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ کے ماں باپ کہتے ہیں بیوی کو چھوڑ دو، تو علماء کہتے آئے ہیں بہت پہلے سے کہ اب چونکہ وہ صحابہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ جو واقعہ ہے نا یہ صحابہ تابعین کے دور کا واقعہ ہے، آج وہ دور نہیں ہے. اس بات کا پورا امکان ہوتا ہے کہ ساس سسر ظلم کر رہے ہوں، ساس سسر ظلم کر رہے ہوں، اس بات کا امکان ہوتا ہے. لہذا صرف ان کے کہنے سے نہ چھوڑو، کیس اسٹڈی کرو، سامنے آئے، دونوں کی باتیں سنو، اس کے بعد فیصلہ کرو. تو میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ لڑکے کے ماں باپ کہہ رہے تھے کہ بہو کو چھوڑو. جب میں نے دونوں کی باتیں سنی تو جو اینالائز کیا، جو فیصلہ پر میں پہنچا، مجھے لگا کہ یہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. غلطی ماں باپ کی، انہوں نے بہو پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، اور ساس ٹارچر کر رہی ہے ذہنی طور پر بہوؤں کو، جیسے کہ بہت ساری ساسیں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ کرتی بھی ہیں. وہ ایک الگ بات ہے، اس پہ میں ابھی بات کروں گا جلدی سے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرا یہ بیان سن کے سانسیں ایک دم کنٹرول سے باہر ہو جائیں. بہت سے اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے جب یہ بیان یوٹیوب پہ گئے ہیں نا، یوٹیوب پہ، کہ بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں ہے، اتنے فسادات پھیلے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اتنے گھروں کے جھگڑے اس قسم کے بیانات کے بعد ہم نے نمٹائے ہیں، اور سب کی بات یہی ہوتی ہے، مفتی صاحب اچھی بھلی میری بیوی گھر میں خدمت کر رہی تھی، میری بھی، میرے ماں باپ کی بھی، گھر کا بڑا اچھا ماحول تھا، اب فلاں اسکالر کا ایک بیان آیا اور اس نے خدمت کرنا چھوڑ دی. ایک کیس نہیں ہے. کل میں نے اپنے بھانجے کو بولا کہ بھائی یہ ٹاپک پر میں نے کل بات کرنی ہے، یہ گھروں کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں، میرے پاس آ رہے ہیں، تو ٹوٹل کتنے کیسز ہوں گے؟ ہم سارے کیسز تھوڑی ہم اٹھاتے ہیں اور نہ نمٹاتے ہیں، نہ فون اٹھاتے ہیں ہم اتنا. تو اس نے بتایا کہ اس نے پھر 2-4 اپنے دیکھے واقعات سنا دیے کہ ہمارے سامنے کے یہ، یعنی ان کے جو ددیال ہے نا، اس نے اپنے ددیال کے واقعات سنا دیے کہ یہ تو ریسنٹلی ہمارے ددیال میں ایسا ہوا ہے کہ بہو اچھی بھلی چل رہی تھی، فلاں اسکالر کا بیان آیا اور بہو نے خدمت چھوڑ دی، اور جو ان کے گھر میں ہنگامے لڑائیاں ہو رہی ہیں. غیرت مند مرد خدا کی قسم اپنی خدمت سے زیادہ اپنے ماں باپ کی خدمت پہ خوش ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کی اپنی بیوی سے بہت لڑائی تھی، بہت تیز زبان بیوی تھی. اللہ کی قدرت کے ان کی والدہ رہنے کے لیے آ گئی ان کے گھر میں. اس کی بیوی نے ان کی والدہ کی بہت خدمت کی، بیماری میں بہت خدمت کی، روزانہ نہلانا، ان کو بوڑھی والدہ تھیں اور بہت زیادہ بیچاری بیمار تھیں. 6 مہینے دبا کے خدمت کی. تو بندہ مجھ سے ملا، کہتا ہے یار میں نے اس کی ساری خطائیں معاف کر دی. کہہ رہا اب یہ اس سے بھی ڈبل بد اخلاق ہو جائے تو اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے. میری ماں کی ایسی خدمت کی اس نے. یہ چیزیں سکھانے کی ہیں. بہو کو سکھاؤ بھائی ساس سسر کو اپنے باپ جیسا مانو, اور بہو اور ساسوں کو بھی کچھ سکھانا چاہیے. میں اس کا قائل نہیں ہے کہ ان کو بے لگام چھوڑ دیں آپ, وہ کون سی کم ہے. ایک آدمی نے کہا بم ہے بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے, بم کی ضرورت. اس کو ڈر لگا تھا نا, کسی نے ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ تمہارے گھر میں بم ہے, تو وہ چیخ رہے ہیں نا 2-2 فٹ بم ہے بم ہے, تو کسی نے کہا بھائی تیری اماں کون سی کم ہے. جس گھر میں تیری اماں ساس کی شکل میں ہو وہاں بم کی ضرورت نہیں ہے. ایسی امائیں بھی ہیں جو میرا بیان نہیں سن رہی. تو اس میں بیلنس بات کرنی چاہیے. بہو کو چاہیے کہ ساس سسر کی خدمت کر کے ان کا دل جیت لے, اور ساسوں کو چاہیے کہ اس کو ایسے رکھو جیسے اپنی بیٹیوں کو. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی بیٹیاں بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی بھی ہوں, لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کام میں صبح سے شام تک جتی ہوئی ہوں اور کبھی نو کا آپشن ان کے پاس ہو ہی نہیں. نہ ان کو سونے دو, نہ ان کو ان کی کوئی سیلف رسپیکٹ ہو, ان کی پرائیویسی میں گھس رہے ہو آپ. ساس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بہو کے کمرے میں وداؤٹ پرمیشن انٹری مارے. وہ بعض ساسیں ہوتی ہیں ٹھٹ دروازہ کھولا کیا کر رہی ہے, کسی کی پرائیویسی میں آپ بغیر اطلاع کے. باپ نہیں جا سکتا جب بیٹا بالغ ہو جائے, باپ کو چاہیے جب بیٹا کمرے میں ہے نوک کر کے جائے. تو سسر کہاں سے جائے گا بھائی, اور ساس جا رہی ہے تو یہ بھی غلط ہے, اور سسر جا رہا ہے, دیور جا رہے ہیں. میرے سامنے جب کوئی ایسا کیس آتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کسی گھر میں ہو رہی ہیں, تو میں شوہر سے کہتا ہوں تم نے اس عورت کو اگر اس گھر سے الگ گھر لے کے نہیں دیا, تم قیامت کے دن گنہگار ہوگی. ظلم ہے, اتنے دیوروں میں لا کے تم نے ڈال دیا اس کو.
تو ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اعتدال سے خدمت لے, حد سے تجاوز بولو نہ کرے اس میں. ساسوں کا مسئلہ جو جہاں تک میں نے دیکھا ہے نا, وہ خدمت کا نہیں ہے, وہ طنز کا ہے. ساسوں میں جو ٹیکنیکل فالٹ, جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, اور یہ بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ وہ اصلاح نہیں چاہتی ہیں, وہ طنز پہ آ جاتی ہیں. دیکھو تمام ساسوں سے ایک گزارش ہے کہ جب کوئی بچی آیا کرے نا آپ کے گھر نکاح ہو کے, تو آپ یہ سمجھ لو یہ اممیچور ہے, میں میچور ہوں. یہ کیا ہے؟ اس کی ابھی سیکھنے کی عمر ہے. یہ الٹی باتیں بھی کرے گی نا, کوئی طنز بھی کرے تو اس کو سمجھا دو کہ بیٹا دیکھو یہ بات آپ یوں کہہ دیا کرو, طنزیہ لب و لہجے میں نہ کہا کرو. انسان کی بچی ہوگی انشاءاللہ سمجھ جائے گی, بیٹا طنز نہیں کرتے بڑوں پہ, بیٹا ایسا نہیں کرتے. اپنے بیٹے کے کان نہ بھرو بہو کے خلاف, وہ پہلے ہی مکھنچو میرا بیان سن کے شادی کی ہے اور عذاب میں آ جائے گا. وہ تو کر ہی نہیں رہا تھا. تو ساسیں مسئلہ کیا کر رہی ہوتی ہیں, ہر چیز چاہتی ہیں میرے کنٹرول میں آئے. دیکھو اپنے گھر کی باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے. بعض دفعہ میں دل پہ پتھر رکھ کے شیئر کر رہا ہوتا ہوں, دل پہ پتھر رکھ کے موٹی, جیسے میں نے اپنے بچوں کے جو ولاگ بنا کے ڈالے ہیں نا, یہ مجھے کوئی ذہنی طور پر اس میں اطمینان نہیں تھا. اپنے بچوں کو اس طرح سے انسان ایکسپوز نہیں کرتا, صرف اس لیے کہ جو فیملی پلاننگ والوں نے الو بنایا ہوا ہے نا کہ بچے زیادہ تو ٹینشن, یہ بتانے کے لیے کہ بچے زیادہ ہونے سے ٹینشن ریلیز ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچے تو گھر کی رونق ہیں, تو اس لیے 2-4 بچے ہم نے دکھا دیے کہ ابھی تو 2-4 کمپنی کی مشہوری کے لیے دکھائے ہیں, پورے دکھا دیں تو آپ نظر لگاؤ گے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے. ایک نے لکھا ہوا تھا کہ 16 بچے 16.25 پیدا کر دیے, پاکستان کے لیے ایک عذاب کھڑا کر دیا آبادی بڑھا کے. اس پر میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا, تاکہ یہ ساس بہو کو تو نمٹائے نا, پہلے یہ پکڑ کے رکھنا گچھی. یہ میں بات کروں گا کہ ہم نے پاکستان میں غربت میں کتنا اضافہ کیا 16.25 پیدا کر کے. پیدا تو 15 ہوئے ہیں, پونا تو ابھی ہوا بھی نہیں پورا. اچھا خیر, ایک لکھا ہے اس مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. آ رہے ہیں ابھی اس ٹاپک پر انشاءاللہ. وہ میرا 4 شادیوں والا چلا ہے نا, تو بڑے کچھ لوگوں کے پھول آ رہے ہیں, مبارک بادیں آ رہی ہیں. ایک نے 4 شیرنی اور ایک شیر کی تصویر بنا کے بھیجی, واہ واہ واہ. کچھ اپریشیٹ کر رہے ہیں, کچھ طنز کر رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں اس کو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں آبادی ملک کی غربت دیکھو. اور یہ شادیوں پہ شادیاں کر کے اسپیڈ بڑھائی ہوئی ہے انہوں نے. پہلے ہی پیٹرول مہنگا ہے, ان بچے کے پیدا ہونے سے اور کیا ہو جائے گا, مہنگا ہو جائے گا. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی جو 5 روپے بڑھا ہے نا, وہ میرے 15 کی وجہ سے بڑھا ہے. اچھا خیر, ابھی ہم اس پہ بات کریں گے, چھوڑیں گے نہیں ان لوگوں کو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو یہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کہے تو بیوی کو چھوڑ دو, ماں کہے تو بیوی کو چھوڑ دو. تو اس کا علماء نے تشریح کی ہے کہ یہ خیر القرون کا دور تھا جب ماں باپ غلط نہیں ہوتے تھے, لیکن اس سے ساس سسر کا حق تو پتہ چل گیا نا کہ ان سے بنا کے رکھنی ہے آپ نے. تبھی تو ماں کہہ رہی ہوگی چھوڑ دو, کہ ماں کو ستا رہی ہوگی بہو. صحابی کے پاس آپشن تھا, الگ کر کے رکھ لیتے, نہ ستاتی. کوئی تو وجہ ہوگی نا. تو بعض بہویں کر رہی ہوتی ہیں یہ کام, طنز کر رہی ہوتی ہیں, ان کو ماں کا گھر میں گھسنا ہی پسند نہیں ہوتا. اب لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ویمن رائٹس کے خلاف جا رہے ہیں, تو ساس کی عورت نہیں ہے کیا؟ اس کے حقوق بھی تو کچھ بنتے ہیں نا, جس نے بیٹے کو پال پوس کے جوان کیا. اچھا خیر, وہ میں ایک اشکال کا جواب دے کے پھر تھوڑا سا بتاتا ہوں. ساسوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں کوئی بھی بات ادھوری چھوڑتا ہوں, لوگ میرا کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں, اس سے آدھا میسج جاتا ہے. اب جیسے جن اسکالرز نے یہ بات کی نا کہ بہو پر ساس سسر کی کوئی خدمت لازم نہیں ہے, ان کا میسج جانے سے بہویں باغی ہو گئی ہیں. تو میرا بھی میسج جب بہو کے حق میں جائے گا تو ساسیں باغی ہو جائیں گی. تو میں بھی ساسوں کی بھی تھوڑی سی کھچائی کروں گا, رہ نہ جائے, ورنہ آدھا کلپ جائے گا. اور ساسوں نے جو بہوؤں کی واٹیں لگانی ہے نا, وہ بہت خطرناک ہے, کیونکہ بم ہے, تیری اماں کون سی کم ہے. ٹھیک. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ان صحابی رسول کو نبی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو حکم دو کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ بیوی کو کیا کرو, چھوڑ دو. تو بیوی سسر کے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہوگی. ایک بات ہی دماغ میں آئی تھی انتہائی,
ہاں یہ اشکال تھا. بہت سے لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں اور کچھ اسکالرز اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی, جب بہو پہ لازم ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے تو داماد پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنے بیوی کے ماں باپ کی خدمت کرے. دیکھو خدمت دونوں پہ لازم ہے, لیکن خدمت کی جو نیچر ہے نا وہ مرد اور عورت کی نیچر کو دیکھ کے متعین کی جائے گی. مردوں کی خدمتوں کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے, عورت کی خدمت کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے. عورت رخصت ہو کے آپ کے گھر میں آپ کی فیملی کا حصہ بنتی ہے, پھر جب سب رہتے ہیں تو سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. مرد باہر کے کام کرتا ہے اور عورت گھر کے کام کرتی ہے. اب عورت آپ کے گھر میں رہتی ہے, اس کا صبح شام آپ کے ساس سسر سے واسطہ پڑتا ہے. ہم کہیں کہ اس نے 3 گھنٹے آپ کے ساس سسر کی خدمت کی ہے, یعنی آپ کے ماں باپ کی خدمت کی ہے, لہذا مرد کو چاہیے سسرال جا کے وہ بھی 3 گھنٹے بیوی کے اماں ابا کی خدمت کرے. یہ پاگل پنے کی علامت ہے. مرد کو چاہیے کہ جب اس کے ساس سسر اس کے گھر میں آئیں اور ساس اپنے داماد سے پانی مانگے تو داماد پر لازم ہے اخلاقی طور پر کہ وہ جائے اور ساس کو پانی پلائے. وہ اگر یہ کہے کہ مجھ پر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے تو میرا خیال ہے ایسے داماد سے فوراً خلا لے لینا چاہیے. نہیں یاری بات, میرا خیال ہے ہم اس کو بھی پابند کرتے ہیں. آپ کے سسر آئے ہوئے ہیں, آپ داماد ہو, آپ کے سسر گھر میں آئے ہوئے ہیں, وہ سسر کہتا ہے بیٹا ذرا ایسا ہے کہ مجھے آج گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, تم کھانا بنا کے کھلا دو مجھے. حالانکہ مرد کو کھانے بنانے آتے نہیں ہیں, نہ یہ کام آتا ہے, تو شرعاً لازم ہے یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے سسر کا اکرام کرے, یا تو ہوٹل سے منگا کے دے یا ان کے لیے بنا کے دے. وہ کہے میرے اوپر سسر کی خدمت لازم, ہم دونوں پر لازم کرتے ہیں, لیکن دونوں کی خدمت کا اسٹائل مرد اور عورت کے فرق کی وجہ سے کیا ہے, چینج ہے. مرد کی خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے, عورت کی خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے. بلکہ سسر تو دور کی بات, آپ کی بیوی کا بڑا بھائی بھی آ جائے نا, اس کو بھی سسر والا احترام دیا جاتا ہے, اس کی بھی اطاعت کی جاتی ہے. اگر کوئی کام کہتے ہیں, ہم تو اپنے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے, جب آپ کا کوئی بڑا رشتہ آئے گا وہ آپ کو کہے میری بائک پنچر ہو گئی, پنچر لگوا کے لے آ, آپ بولے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, وہ آپ کو پنچر کر دے گا, کہے گا بائک کا پنچر بعد میں لگے گا, تیرا پنچر. کیا سکھا رہے ہو آپ سوسائٹی کو بھائی؟ ساسوں کو, بہوؤں کو ساسوں کا باغی بنا رہے ہو, بیوی کو شوہر کا باغی بنا رہے ہو, عوام کو ریاست اور اسٹیٹ کا باغی بنا رہے ہو. کچھ اسکالرز کا کام ہے بغاوت پہ لانا, کچھ اسکالرز ایسی تبلیغ کر رہے ہیں کہ لیبل قرآن و سنت کا لگا ہوا ہے, لیکن اس کا رزلٹ پتہ کیا نکل رہا ہے, عوام علماء سے بدگمان ہو. جب علماء سے بدگمان ہوگی تو بند گلی میں آگے کھڑی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, تھوڑے دن آپ کو فالو کرے گی, اس کے بعد آپ کے پاس بھی کوئی پیکج ہے ہی نہیں, کوئی قانون نہیں ہے آپ کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ ہوائی باتیں ہیں, تو آپ کو بھی بھول جائے گی, ملحد ہو جائے گی. تو عوام کو مولویوں سے علماء سے باغی بنانا, لوگوں کو عوام کو اسٹیٹ سے باغی بنانا, یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو. کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں, حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے, عوام اسٹیٹ کی باغی بنے یا اسٹیٹ کو مان کے چلے, جب تک 100% اسٹیٹ شریعت کے خلاف بات نہیں کرتی. عوام اسٹیٹ کے خلاف, لوگ مولویوں کے خلاف, اور بیوی شوہر کے خلاف, بہویں ساسوں کے خلاف, اولاد ماں باپ کے خلاف. نتیجہ تباہی, بربادی, قطع رحمی, رشتہ داریاں ٹوٹنا. ہر شخص شتر بے لگام اونٹ کی طرح ہوگا, اور رزلٹ وہ نکلے گا جو انگریزوں کا نکلا ہے. وہاں نہ بیوی شوہر کی مانتی ہے نہ شوہر بیوی کی, وہاں ساس بہو وغیرہ یہ پرانے قصے ہو چکے ہیں, ونس اپون اے ٹائم. اب وہ ان کی ڈکشنری میں فادر ان لا اور مدر ان لا رہ گیا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف ریاست کے باغی نہیں ہے, وہ ریاست نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے, ریاست نے ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ریاست نے کنٹرول کیا ہوا ہے, ریاست کے خلاف نہیں ہے وہ, باقی سب کے خلاف ہے وہ. لیکن ہمارے والے تو ریاست کے بھی خلاف بنا رہے ہیں, تو ایک خیر کی چیز تھی وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی, شارٹ. ایک صاحب مجھے یاد ہے, بہت پرانا قصہ ہے, ریڈ سگنل پہ گاڑی نہیں روکی, دھاڑ سے چلے گئے. میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے بھائی, میں نے کہا ملکی قانون ہے یار, ریڈ سگنل ہے, روکو. انہوں نے کہا میں اس گورنمنٹ کو مانتا ہی نہیں ہوں. اچھی دلیل ہے بھائی, کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی ناجائز.
تو میں نے کہا بھائی گورنمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے پاس پاور ہو وہ گورنمنٹ کہلاتی ہے, چاہے وہ ناجائز طریقے سے آئے یا وہ جائز طریقے سے آئے. یہ حدیث سے ثابت ہے. غلط طریقے سے بھی گورنمنٹ جب آئے گی نا, مثال کے طور پر دھاندلی ہوئی انتخابات میں اور ایک شخص وزیر اعظم نہیں بننا تھا, دھاندلی سے بن گیا, لیکن پاور آ گئی اس کے پاس. اب جب آ گئی ہے تو وہی تمہارا باپ ہے, ٹھیک ہے نا, پاور اس کے پاس ہے. اسلام کہتا ہے حاکم وہ ہے جس کے پاس کیا ہے, پاور ہو, قوت نافذہ جس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں, جو آرڈر دے اس کو نافذ کر سکتا ہو. اس پہ تو احتجاج کیا جائے گا کہ ناجائز طریقے سے آیا, غلط طریقے سے آیا, لیکن اس کے لا کو, قانون کو آپ توڑ نہیں سکتے جب تک کہ 100% شریعت کے اگینسٹ نہ ہو وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کچھ اسکالرز آپ کو کیا کر رہے ہیں لاشعوری طور پر. تو اس لیے بہوؤں کو یہ سکھاؤ, ماں باپ کو چاہیے بہوؤں کو سکھائیں. جامعہ الرشید جو الغزالی یونیورسٹی بنا رہا ہے اس میں گرلز کے لیے بھی ہے, تو اس میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھایا جائے گا نا, اس میں نصاب میں یہ چیز داخل کی ہے کہ ان کو گھرداری بھی سکھائی جائے گی, کیونکہ یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے, ہمارے کلچر کا حصہ ہے. آج یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو ڈاکٹر, انجینئر بنایا جا رہا ہے, اچھی بیوی نہیں بنایا جا رہا. تو دیکھو انگریز کی نظر میں اچھا شوہر, اچھی بیوی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ ان کی نظر میں خاندانی نظام کی ویلیو, وہ گدھے گھوڑے جیسا سمجھتے ہیں انسانوں کو. جب آپ نے خدا کا انکار کر دیا کہ خدا ہی نہیں ہے, تو پھر اتفاق سے پیدا ہوئے نا, تو اتفاق سے پیدا ہو گئے تو بس ہو گئے نا, اب اس میں رشتے داری کیا ہے. اسلام جیسے نماز کو فوکس کرتا ہے, اسلام جیسے حج کو فوکس کرتا ہے, اتنا ہی رشتے داری کو فوکس کرتا ہے. اور اللہ انسان کی فضیلت یہ بیان کرتا ہے, هو الذی خلق من الماء بشرا, اللہ وہ ذات ہے جس نے غلیظ پانی سے انسان کو بنایا اور اتنی عزت دی. کیا مطلب, اللہ کہتے ہیں اتنی عزت دی, آگے اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ اس میں نے ڈاکٹر, انجینئر پیدا کر دی ہے, اس میں نے سائنٹسٹ پیدا, نہ قرآن کہہ رہا ہے فجعلہ نسبا وصہرا, گدھے گھوڑے بغیر خاندان کے پیدا ہوتے ہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے ایک ددیال, ایک ننیال ملتا ہے, اور بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا تو سسرال ملتا ہے. اور بعض لوگوں کو سسرال ملتا ہے, پھر سسرال ملتا ہے, پھر سسرال ملتا ہے, پھر سسرال ملتا ہے. تو یہ اور فضیلت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, سسرال ہی ملتا رہتا ہے ان کو, اور وہ سسرال سے ہی ملتے رہتے ہیں. کیونکہ عید پہ مجھے سسرال سے ہی ملتا رہتا ہوں میں, آج وہ سسرال کی باری, اور سسرال کی باری, اور سسرال کی باری, اور سسرال کی باری. اتنا فلسطینی اسرائیل سے نہیں ملتے جتنے داماد سسرال سے مل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ فلسطین اور اسرائیل سے ملتا جلتا ہے یہ رشتہ. سسرال کس سے ملتا ہے؟ آپ میری ہمت کو تو داد دے دیا کرو یار, ہمت کو تو داد. کتنے ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں, تم ایک سالہ برداشت نہیں کر سکتے, کیس آتے رہتے ہیں, میرا سالہ مجھے پسند نہیں, وہ گڑبڑ کر رہا ہے. ہول سیل سالے میرے لیے قابل احترام ہے, کیونکہ سب ہیں اتنے سسر, اتنی ساسیں, الحمدللہ سب سے محبت ہے, سب سے تعلقات اچھے ہیں. ہمت کو کیا دو. یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت بیان کی ہے کہ وہ خاندان میں ہوتا ہے. وہ کس میں ہوتا ہے؟ فجعلہ نسبا, نسب کا مطلب ددیال ننیال. جب پیدا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا, انگریزوں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں تو صرف ماں خوش ہوتی ہے, وہ بھی بعض دفعہ خوش نہیں ہو رہی ہوتی, کہتی یار ہو چاہتی تو نہیں تھی لیکن چلو ہو گیا. ابا تو کبھی ہوتے ہیں, کبھی مارکیٹ میں نہیں ہوتے. مٹھائی کے ڈبے تو انگریزوں میں اسی وجہ سے تو ختم ہوئے ہیں. ہمارے یہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے, وہاں کے پی کے میں تو باقاعدہ فائرنگ ہوتی ہے, 8-10 چاچے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں, 8-10 پھوپھیاں ہوتی ہیں وہ خوش ہوتی ہیں, خالائیں خوش ہوتی ہیں, ننیال خوش ہوتا ہے. پھر جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اس کے رشتے کی بات ہوتی ہے, پھر ایک سسرال ملتا ہے اس کو. آپ کبھی گلی محلے میں کسی کے گھر میں جاؤ, آپ کو بھگا دیں گے وہ, لیکن جہاں ان کی بیٹی سے رشتہ ہو گیا, کیسے بلاتے ہیں کہ جی بھائی جان تشریف لائیے, دولہا بھائی آئے ہیں, اور عید پہ آپ آئے نہیں آئے تو چلو ہم مٹھائی آپ کے گھر پہنچا دیتے. تو یہ عزت ہے. تو یہ عزت توڑنے میں نہیں ہے میرے بھائی, یہ کس میں ہے؟ گورا اس عزت اور محبت سے محروم. پتہ ہے یہ گوروں ہی کی ریسرچ ہے کہ انسان پیسے سے اتنا خوش نہیں ہوتا, اچھے ریلیشن سے بہت خوش ہوتا ہے. اچھے ریلیشن مسلمانوں کو ملتے ہیں, کافروں میں اچھے ریلیشن مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ, کیونکہ ریلیشن ہی ختم ہو گیا ان کا. صرف بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ, گرل فرینڈ, اس کے علاوہ سب ریلیشن ختم, اور ہم پہ طنز کرتے ہیں, ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. ریلیشن ہی نہیں ہے, ان کے تہواروں کی خوشی نہیں ہے.
تبھی یہ ریلیشن جب تک ٹھڑک ہے نا, سیکس کی خواہش ہے تو تھوڑا بہت لیتا ہے عورت کے ساتھ, جب تھوڑا سا وہ خواہش بھی ختم تو اب برباد زندگی. اسی وجہ سے غیر مسلموں کا بڑھاپا دیکھا کرو, ہمارا تو بڑھاپا ہی تو اصل انجوائے کرنے کا شروع ہوتا ہے ٹائم بڑھاپے میں. ہم نے تو اپنے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے, اتنے داماد, اتنی بہویں, اتنے بیٹے, اتنے پوتے, او بھائی بابا کے مزے ہیں بھائی دادا کے. یہ محلے کے جو دادا مشہور ہوئے ہیں کہ ہمارے یہاں بدماش کو دادا بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ کیوں بولا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دادا واقعی بدماش ہوتا ہے. ابے بہادر کو شیر بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ بہادر آدمی کو کیوں؟ اس لیے کہ شیر کیا ہوتا ہے؟ بہادر ہوتا ہے. تو تشبیہ اسی لفظ سے دی جاتی ہے کہ جس لفظ میں وہ معنی پایا جائے. تو محلے کے بدماش کو محلے کا دادا کہا جاتا ہے. تو بدماش کے لیے جو دادا کا لفظ ہم نے اردو لغت سے لیا, اس کا مطلب دادا میں بدماشی والا معنی پایا جاتا ہے, انگریزوں کے دادا میں نہیں پایا جاتا. اب اگر بہویں اس سسر کی خدمت بھی نہ کریں, سسر کے باپ کی خدمت بھی نہ کریں, اور دادا جو ہے وہ گھر میں حکم دے رہا ہے بہوؤں کو, بیٹوں کو, دامادوں کو, یہ کرو وہ نہیں کرو, وہ نہیں کر رہے, تو بدماش ہوا وہ. آپ نے تو اس کی بدماشی کی, ایسی کی تیسی کر دی. تو دادا کو بدماش ہی رہنے دو. وہ جب گھر میں آئے نا, لگے کہ کون آ رہا ہے؟ چنگیز خان آ رہا ہے جو بغداد پہ حملہ کر رہا ہے. دادا اسی کنڈیشن میں, پٹھانوں میں ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں وزیرستان میں, اتنا خوش ہوتا ہوں میں یار. ان کے بے شمار بیٹے, پوتے, پوتیاں, بہویں, داماد. بلوچستان میں بھی دیکھا ہے, بلوچوں میں دادا جب گھر میں آتا ہے نا بڑی پگڑی پہن کے, تو واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ چنگیز خان بغداد پہ کیا کر رہا ہے؟ حملہ. سارے بیٹھ جاتے ہیں اس کے آگے. یہ کلچر ہے جس کو اسلام کیا کرتا ہے؟ پسند. کیونکہ وہ آپ کا باپ نہیں ہے, وہ تمہارے باپ کا بھی باپ ہے. اس نے نسل نہیں روکی, اس لیے آج وہ بدماش بنا ہوا ہے. بدماش نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا یہ مفتی صاحب داداؤں کو بدماشی سکھا رہے ہو. بدماشی کا مطلب روبدار ہوتا ہے, اس کو فالو کیا جاتا ہے. اور نسلیں روکنا شروع کر دو گے نا, تو یہ تمہاری جوانی میں بھی بدماشی ختم, اور تھوڑا سا ایجڈ ہوئے تو بدماشی ویسے ہی ختم. کچھ ہے ہی نہیں جس کے تم دادا ہو. ایک آدھ بچے ہیں جن کے تم دادا ہو, تو کیا 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 گورنمنٹ تمہاری کیا بدماشی کس پہ کرو گے؟ چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو پتہ لگا کہ حملہ کیا ہے. اگر چنگیز خان حملہ کر رہا ہوتا کسی گاؤں پہ تو حملہ کہلاتا وہ. یعنی آپ مرغی کو توپ سے اڑا رہے ہو, ہے بھائی, یہی لوگ کہتے ہیں نا. حاکم کا حاکم ہونا جب پتہ چلتا ہے اس کے ماتحت رعایا, لوگ فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا, میں کمپنی کا مینیجر ہوں, میرے تحت 100 آدمی ہیں, میرے ماتحت 200 ہیں, میرے ماتحت 400 ہیں. لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی سے پوچھا آپ مینیجر ہو؟ ہاں جی. آپ کے ماتحت کتنے؟ کہہ رہے ہیں 2 آدمی ہیں جن کی میں حاضری چیک کرتا ہوں, جن کی تنخواہوں کا حساب رکھتا ہوں. تو آدمی کہے گا یار تو کوئی مینیجر نہیں ہے, کچھ اور بن جا. تو دادا کا مطلب جس کے بیٹے بیٹیاں, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, بہویں اور داماد ہول سیل کے حساب سے ہوں. اٹ از کالڈ دادا. یہ جو ایک آدھ بچہ لے کے گھوم رہے ہو دادا وادا, اور پھر ان بچوں کی شادیاں بھی دیر سے کرتے ہو تو دادا بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہو. ایسے جیسے چنگیز خان بغداد پہ حملہ کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا اس کا. مثالیں ہیں, کوئی نیگیٹو لے کے جائے گا, کوئی اس کو پازیٹیو لے کے جائے گا. تو ہم کیا بات کر رہے تھے, جلدی سے بتاؤ. ابے 16 بچوں کی تو بعد میں کروں گا بات. ساس کے حقوق بیان کر رہا تھا. ساس, میں تو یہ عرض کر رہا تھا یہ کہ ٹاپک پر اتنی لمبی بات ہو گئی, آگے 2 ٹاپک اور ہیں کہ جو آج کل کے اسکالرز ہیں اس کو بڑا خلط ملط کرنا شروع کر دیا ہے. اب کیا مسئلہ ہے کہ بہوؤں کو جب آپ ساس سسر کا باغی بنا دو گے تو بیڑا غرق. مرد کے دل سے بھی بیوی کی محبت نکلے گی, جو کہ ہو رہا ہے. اور پھر یہ عورت اپنا فیوچر بھی دیکھ لے کہ کیا ہے اس کا فیوچر. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساسیں بھی کوئی کم نہیں ہیں. اس سے خدمت لی جاتی ہے اس کے بوجھ سے زیادہ. اس کے آرام کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس کے بچے ہونے کو نہیں دیکھا جاتا کہ ابھی یہ کیا ہے, نو عمر ہے, اس کا وہ مینٹل لیول نہیں ہے جو آپ کا ہے, یہ اتنی میچور نہیں ہے جتنی آپ ہو. تو آپ اسے بچوں کی طرح ڈیل کرو, اپنی بیٹیوں کی, اس کو یہ احساس دلاؤ کہ بیٹا ہم آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں. ہر وقت اس کی غیبتیں پورے محلے میں جا کے کرنا, اپنے شوہر کو اس کے خلاف ورغلانا
عورت کو پتہ چل جاتا ہے میری ساس میرے شوہر کو میرے خلاف ورغلا رہی ہے, وہ نہیں پھر محبت کرے گی. سسر کو چاہیے اس پہ خرچ بھی کرے. عورت نے اپنے گھر میں دیکھا میرا باپ مجھ پہ کتنا خرچ کرتا تھا, سسر ایک 5 روپے خرچ کرنے, گٹکے کے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کل بہوؤں کا بھی سگریٹ وگریٹ تو شروع ہو گئی ہے یونیورسٹیوں میں, تو گٹکا بھی آئے گا یونیورسٹیوں میں. جو ہماری بچیاں ہیں نا جو ماشاء اللہ پڑھنے کے لیے, میری اپنی ذاتی نہیں, یعنی قوم کی بچیاں جو پڑھنے جا رہی ہیں, آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ سٹے لگا رہی ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ. ترقی کریں گے نا ہم, اس آئس لے رہی ہیں, بہاولپور یونیورسٹی تو آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے, وہ میں غزالی یونیورسٹی کا بھی طرح بتاؤں گا وہ کیا کر رہے ہیں. تو اب کیا مسئلہ ہے کہ بھائی وہ اس کو چاہیے کہ بھائی آپ اس کو بچوں کی طرح ڈیل کریں. سسر کو چاہیے تم خیال کرو اس کا. اس نے اپنے باپ کو دیکھا پیسے خرچ کرتا ہے, سسر صاحب 5 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ بیٹے کو شادی نہیں کرنے دے رہے تھے کہ اس کی تنخواہ کہیں ڈیوائڈ نہ ہو جائے. تو یہ بھی غلط ہے. تو ان کو سکھایا جائے کہ اس کو بچیوں کی طرح سمجھو, اپنی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو, اس کی اپنی بھی لائف ہے. اور ان کو سمجھایا جائے کہ آپ کے یہ بڑے ہیں, یہ آپ کے ماں باپ کی طرح ہیں, کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو بڑوں کی اونچ نیچ کو برداشت کیا جاتا ہے, آگے سے رپلائی بولو نہیں کیا جاتا. پھر بھی ہم لوگوں کو ترغیب یہی دیتے ہیں کہ اس زمانے میں بیوی کو اپنے والدین سے الگ ہی رکھو, یہ عافیت والا جس کے پاس استطاعت ہے. کیونکہ دین نہیں ہے نا, اللہ کا خوف نہیں ہے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. کیوں جو 2 خواتین جب لڑتی ہیں نا تو مرد کے لیے فیصلہ کرنا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, یہ میرے بھائی یہ نہیں ممکن ہے. وہ اتنا مبالغہ آرائی کرتی ہیں خواتین, رائی کا پہاڑ بناتی ہیں, تو ساس بہو کے جھگڑوں میں زندگی آپ کی برباد ہو جائے گی. تو مشورہ ہمارا یہی ہے کہ بیوی کو کہاں رکھو, الگ, اگر استطاعت ہے. بعض لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہوتی, تو استطاعت ہے تو الگ رکھو. پھر اس کو سمجھاؤ بھائی میری اماں جب گھر میں آئیں گی تو آپ نے ان کا خیال کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ اماں کے گھر میں داخلے پر ہی پابندی لگ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. بعض بہویں کہتی ہیں ہم بالکل ساس آئے نہیں, ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا کوئی نہیں برداشت کرتا. تو اس طرح سے چلے گا تو معاملہ چلے گا, اور چلتا رہا. اسلام مسلمان کلچر میں اب تک چل ہی رہے تھے نا, کیا خیال ہے. باقی میں الغزالی یونیورسٹی کا بتا رہا تھا, تو انہوں نے جو خواتین کا نصاب ہے نا اس میں گھرداری بھی شامل کی ہے. یورپ کے نصاب میں نہیں ہے, کیونکہ ان کے ہاں خاندانوں کی ویلیو نہیں ہے. ہم تو بھائی اسلام کو فالو کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے انسان میں اور گدھے گھوڑوں میں فرق ہی کس کا ہے, خاندان میں. گدھے گھوڑوں کے خاندان نہیں ہوا کرتے. کبھی دیکھیے گدھے کی ساس آئی ہوئی ہے تو گدھا احترام میں بیٹھ گیا, سموسے لینے گیا اس کے لیے, دیکھا آپ نے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے, جواب ہی نہیں دے رہے. کبھی دیکھا کہ گدھی کے سسر صاحب آئے ہیں ملاقات کے لیے, خود گدھا نہیں آتا ملاقات کے لیے, اس کو بیوی نہیں سمجھتا, تو باقی کیا رہ گیا. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہی سسٹم چل رہا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہی سسٹم ہے کہ کوئی رشتہ تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو آپ کا ہے آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, جب چاہو ختم, جب چاہو کسی اور کو بنا لیا. اور کئی ہیں وہ کہ بیوی کو بتا رہے ہیں کہ ایک لڑکی کو کہہ رہے تو میری گرل فرینڈ ہے, وہ 20 اسی طرح سے رکھی ہوئی ہے پیچھے. تو یہ الغزالی یونیورسٹی کا بڑا زبردست کام ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانے کے ساتھ گھرداری بھی سکھائی جائے. ان کو بتایا جائے گا خاندان کو جوڑنا بھی کس کی ذمہ داری ہے, آپ کی. دیکھو خاندان جوڑنے میں عورت کا جتنا بڑا کردار ہے اتنا مرد کا نہیں ہے. عورت کی بہت بڑی ذمہ داریوں میں دیکھو, مرد کی بڑی ذمہ داری ہے کمانا, وہ اس میں سستی کرتا ہے مجرم میں. عورت کی ذمہ داری ہے خاندان کو جوڑنا. خاندان عورت سے بنتے ہیں, بچہ عورت جنتی ہے. آج بہت ساری عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی, ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں خواتین جاب نہیں کر سکتی. اس نے کہا کہ فائر بریگیڈ. کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا عورت کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا نہیں. میں پھر بتا دوں, سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا, سب ایسے نہیں ہے, بہت سے مرد بھی تو خراب ہے نا. تو چٹکلوں کو ایک دم سیریس نہ لیا کریں, چٹکلوں کو ایک دم سیریس. اگر کوئی ایسا لطیفہ مردوں کے بارے میں بھی آ گیا پارسل کروں گا, میں رکوں گا نہیں کہ بھائی مرد ہے تو اس پہ لطیفہ نہ سناؤ, وہ بھی ہم پارسل کریں گے انشاءاللہ. آنے تو دو, بن ہی نہیں رہا کوئی مارکیٹ میں, جیسے ہی آئے گا پارسل کر دیں گے. رہا یہ کہ اور بھی 2-3 ٹاپک تھے جن پہ بعض اسکالرز نے بڑا مسئلہ خراب کیا ہوا ہے آج کل, اس پہ بھی میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا. لیکن آپ بھی تو ٹائم چونکہ مکمل ہونے والا ہے, تو یہی میرا ارادہ تھا اس پہ 5 منٹ بولوں گا, لیکن 5 منٹ میں بات سمجھ میں آتی نہیں ہے.
تاکہ کوئی شارٹ کلپ بن سکے نا. تو اس لیے بہوؤں کو چاہیے بھائی اپنے شوہر کی بھی خدمت کرو اور خدمت کر کے اس کا دل جیتو, اور ساس سسر کی بھی خدمت کرو, اور ساس سسر کو بھی چاہیے کہ اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. بہتر یہی ہے کہ جو کام خود کر سکتی ہیں وہ خود کر لیں. اب ساس صاحبہ کولر کے پاس سے ہو کے آ رہی ہیں, پانی پی سکتی تھی نہیں نکالا انہوں نے, ادھر آ کے بیٹھ کے کہہ رہی ہیں پانی لے کر آ. یہ زیادتی ہے. یہ کیا ہے؟ وہ زیادتی والا لطیفہ اتوار کے بیان میں سن لیے گا. یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات, اس کے کمرے میں گھس رہی ہیں. میں اپنا بتا رہا تھا کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں اپنی بچیوں کو یہ سکھائیں کہ بھائی آپ کہیں آنے جانے سے پہلے اپنے ساس سسر سے پرمیشن لو, شوہر کو بھی اس بارے میں لفٹ نہ کراؤ. اپنے بچوں کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح تربیت کریں, شوہر سے بھی نہیں. جب جوائنٹ فیملی میں ہو تو کس سے پوچھو؟ ساس, ان کا دل بڑا ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں اپنی باتیں میں شیئر نہیں کرتا لوگوں کے سامنے, اچھا نہیں لگتا, لیکن بعض دفعہ جیسے بچوں کے میں نے ولاگ ڈالنا شروع کیے اسی نیت سے کہ لوگوں میں تھوڑا ترغیب ہو, ورنہ مجھے نہیں شوق ہے اپنے بچوں کو میں 15 اور 16 اور یہ سب چیزیں لوگوں کو جتنے بھی ہیں کیا آپ کو کیا لینا دینا اس سے, تو یہ کسی حکمت کے تحت بتانا پڑتا ہے. تو بچوں کے ولاگ بھی جو میں بناتا ہوں وہ بھی اسی حکمت کے تحت. تو اسی میں بعض دفعہ اپنی باتیں لوگوں کے سامنے شیئر کرنی پڑتی ہیں, اپنے گھر کی باتیں, دل پہ پتھر رکھے. مقصد صرف یہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اس پہ ہمارا عمل بھی ہو. مجھے اپنی بچی کو لے کے جانا تھا جو میرڈ ہے, کہیں تفریح کے لیے لے کے جانا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو میں نے اپنی بچی کو فون کر کے یہی کہا کہ آپ ساس سسر سے اجازت لے کے آؤ گی تو میں لے کے جاؤں گا, ادروائز نہیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ بچی جب آپ کے ماں باپ کو لفٹ کرائے گی, آپ کی بیوی جب آپ کے ماں باپ کو لفٹ کرائے گی نا, وہ کہے گی بھائی ان سے اجازت لینی ہے. تو شوہر اگر غیرت مند اور خاندانی ہوگا تو اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ باغ باغ. تو بچی نے کہا کہ میرے شوہر نے اجازت دے دی. میں نے کہا نہیں, اس اجازت کو ہم اجازت نہیں مانتے. آپ کے ماں باپ کی طرح ہے نا وہ, اب تو آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے, ان سے پرمیشن لو. تو کوشش ہوتی ہے 100% اس معیار پہ پورے اترے نہ اتریں, تو ان کا دل بھی بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر اگر وہ زیادتی کریں تو پھر سمجھ میں آتا ہے, آپ ان سے پھر پکڑ سکتے ہو کہ ہم تو آپ کو اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کہیں آنا جانا ہو تو کس سے اجازت لو. ہمارے گھر میں جب تھے تو ہم سے لیتے تھے, اب وہاں ہو تو کب؟ شوہر بھی اس سے خوش ہوگا نا اگر غیرت مند ہوگا. مکھنچو ہے تو پاگل ہے نا, وہ تو پھر بولے گا مجھ سے پوچھ نہیں رہی, میرے ابا کو لفٹ کرا رہی ہے, ہم سے پوچھ نہیں رہی. اب بھائی غیرت مند آدمی ہوگا نا, وہ کہے گا یار مجھ سے زیادہ لفٹ کس کو کراؤ؟ میرے ابا کو. میری نافرمانی کر لو, میرے ابا کی نہ کرو. غیرت مندوں کی بات کر رہا ہوں, بغیرتوں کے تو کوئی اصول, بغیرتوں کے تو کوئی اصول ہی نہیں ہوتے. تو قانون تو غیرت مندوں کے لیے بنائے جاتے ہیں نا. بغیرت تو آپ کو پتہ ہے, اب سب کو پتہ ہے, صرف آپ کو نہیں پتا, ہمیں بھی پتہ ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بچی کا واقعہ ایک بیان میں بیان کیا. فرماتے ہیں میں عمرے پہ جا رہا تھا تو میری بیٹی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں بھی ساتھ میں جانا چاہتی ہوں. باپ کا دل خوش ہوتا ہے یقیناً کہ میری بچی میرے ساتھ سفر کرنا چاہتی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ میرے داماد کا بھی کچھ دنوں کے بعد سفر ہونے والا ہے. تو کہتے ہیں میں نے بچی سے کہا کہ بیٹا آپ اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ میرے ابو بھی جا رہے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, کیونکہ شادی کے بعد عورت میں اطاعت کے معاملے میں شوہر کا حق باپ سے بولو زیادہ. اور کہا کہ ان کو یہ بتا بھی دو کہ میں نے ابو سے کہا, تو ابو نے کہا کہ نہیں, کس کے ساتھ جاؤ, اور دل ان کا بڑا ہو جائے گا. تو خاندانی لوگ اس طرح کرتے ہیں, اور جو غیر خاندانی ہوتے ہیں کہتے ہیں آجا ابو, وہ میرے میاں بھی ایک ہفتے بعد جانا ہے. چھوڑ میاں کو, میں جو تجھے کہہ رہا ہوں, میاں کو باپ بنایا ہوا ہے تو نے. ابو وہ میرے سسر کہہ رہے تھے کہ بیٹا بھی نہیں جا. سسر تیرا باپ لگتا ہے کیا؟ جنا میں نے, اور ویسے بھی فلاں کا بزرگ کا بیان آیا ہے کہ ساس سسر کی خدمت عورت پہ لازم نہیں ہے. باپ کو بھول گئی ہے کیا تو ہیں؟ باپ کو کیا؟ دیکھو باپ بیٹی کا خیر خواہ ہوتا ہے, محبت بہت ہوتی ہے, لیکن وہ اپنی محبت پہ بیٹی کے مستقبل کو ترجیح, تبھی تو رخصت کیا اس نے. ورنہ کس باپ کا دل کرتا ہے بھائی اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرے؟ اس کے فیوچر کے لیے اپنی محبت کی قربانی دیتا ہے. تو فیوچر اس کا سسرال میں رہنے میں ہے کہ وہاں رہے وہ ایڈجسٹ ہو کے. فیوچر اس کا آپ کے گھر خوش رہنے میں نہیں ہے.
اگر وہ آپ کے گھر زیادہ خوش ہے وہاں کم خوش ہے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے. نہیں آ رہی کھوپڑی میں تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. ہم تو جتنی کھوپڑی اللہ نے ہمیں دی اس حساب سے آپ کو سیٹنگ کر سکتے ہیں. ہر آدمی کی اپنی اپنی کھوپڑی ہے, اس میں الگ الگ قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس سے زیادہ سمجھا نہیں سکتے میرے بھائی. تو بچیوں کو سسرال کا باغی مت بناؤ, یہ میرا مقصد ہے. اور مائیں تو بالکل بھی نہ بنائیں. اتنے کیسز آ رہے ہیں جس سے پیچھے جب آپ وہ جب اسٹڈی کرتے ہو تو پتہ چلتا ہے اس گھر بگاڑنے میں ماں کا ہاتھ ہے, بچی کی ماں کا ہاتھ. لیکن بہرحال ظلم بھی ہوتا ہے, کہیں ایک طرف نہ ہو جائیں آپ. سانسیں بھی وہی یاد رکھ لو. ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ میرے گھر میں بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. بس سانسیں بم کی طرح ہوتی ہیں, طنز کرتی ہیں, ٹارچر کرتی ہیں. ایسا کوئی کیس اگر ہو رہا ہے واقعتاً تو پھر بیوی کو الگ رکھنا آپ پر لازم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی اپنی بیٹی کی طرفداری کریں. پھر خام ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ پاگل ہو رہی ہے, ڈپریشن میں چلی گئی, نفسیاتی مریضہ بن گئی, اور ماں باپ کہہ رہے نہیں, جیسے ماں باپ گھر کا دروازہ بالکل ہی بند کر دیتے, نہیں جی وہیں دفع ہو, وہیں مر, ہم نے تجھے رخصت کیا. یہ بالکل غلط ہے بھائی. بیٹی ہے, اگر ظلم ہو رہا ہے تو گھر کا دروازہ کھلا رکھو, اس کو برداشت سکھاؤ. پہلی نظر میں تو پہلی کوشش تو یہی ہو کہ برداشت سکھاؤ, اس میں کوئی خامی ہے اس کو ٹھیک کرو, اور بتاؤ اس کو یہی دو کہ گھر کے دروازے بند ہیں. دل میں یہ نیت نہ کرو, لیکن اوپر سے کیا بولو, بیٹا اب گھر گئی ہو تو اب وہیں ایڈجسٹ ہونا ہے تم نے, ہر تھوڑے دن میں دکھڑے لے کے نہیں آنا. یہ کر رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ. اب تم نے وہیں تمہیں رخصت کیا تو سنبھالو, اونچ نیچ برداشت کرو, ایڈجسٹ ہو وہاں پہ. واقعی کوئی بڑی زیادتی ہو رہی ہو, اصلاح کے باوجود اس کی کوشش نہ ہو, پھر ایک الگ بات ہے.